بہن اگر تو شوہر کی بہن کو اس سے دور کر کے اپنے شوہر کو جہنمی بنا رہی ہے تو تیرے دل میں شوہر کا کون سا پیار ہے؟ اگر شوہر سے پیار ہے تو تمہیں کہنا چاہیے مجھے میرا حق دیجئے، ان کو ان کا حق دیجئے۔ آپ حق تلفی کی بات کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ آپ کا شوہر ہر سال حج کرے، ہر سال عمرہ کرے، اور اگر وہ بہن کا حق ادا نہ کرے، بھائی کا حق ادا نہ کرے، ماں باپ کا حق ادا نہ کرے تو آپ کا شوہر جہنم میں جانے والا ہے۔ اس لیے آپ نے روکنا نہیں، آپ اپنی بہن کا بھی حق ادا کیجئے، شوہر کی بہن کا بھی حق ادا کیجئے، آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا کیجئے، شوہر کے ماں باپ کا بھی حق ادا کیجئے۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں یاد آئی، ایک دن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو میرے ماں باپ آنے والے ہیں، ابھی جلدی کا واقعہ ہے، الگ رہتے تھے، کہا میرے ماں باپ آنے والے ہیں، ایک کام کرو ذرا تم یہ ڈش یہ کھانا بنا لو۔ اس نے کہا کہ تھوڑی طبیعت آج اچھی نہیں ہے نا، تھوڑا ہوتا ہے ایسا، میری یہ سب بہنیں نہیں کرتی، کوئی بہن کرتی ہوگی ایسا، جھوٹ موٹ کی بیماری، جھوٹ موٹ کے بیمار نہیں بننا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جھوٹا بیمار بنے گا گویا وہ اللہ پہ الزام رکھتا ہے، کیونکہ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اب آپ جھوٹ موٹ کے اگر بیمار بنے تو آپ نے اللہ پہ الزام رکھا کہ اس نے بیمار نہیں کیا، آپ نے کہا کہ وہ بیمار کر دیا اس نے۔ جو جھوٹا بیمار بنے گا اللہ اس کو ایسی بیماری دے گا کہ دنیا میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے جھوٹ موٹ کا کبھی بیمار نہیں بنا۔ سر نہیں دکھ رہا ہے تو نہیں کہنا۔ ایک مرتبہ میں تقریر کرنے کے بعد جب مصافہ نہیں کرنا چاہتا تھا تو ناظرین لوگوں کے پاس بڑا خوبصورت جملہ ہے، حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ مصافہ نہیں کریں۔ میں نے کہا نہیں بھائی میری طبیعت ٹھیک ہے، میں 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا میری طبیعت، مجھے کیوں بیمار کرتے ہو؟ مصافہ نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، مجھے جلدی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں آج مصافہ، میں جلدی میں نہیں کرنا، آپ مجھے بیمار نہیں کہیں۔ لیکن یہ کیا ایسی بات نہیں، یہ بات چھوٹی چھوٹی ہے لیکن اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ 1.5 گھنٹے تک مولانا چیخ رہے تھے، آخری میں مصافے کی بات آئی تو بولے بیمار ہے حضرت۔ تو یہ 1.5 گھنٹے تک چیخ کون رہا تھا؟ طاقت مصافے میں زیادہ لگتی ہے کہ تقریر میں زیادہ لگتی ہے؟ اس لیے یہ سب باتیں مت کیا کرو، اس سے بہت بھیانک انجام ہوتا ہے۔ یہ باتیں چھوٹی ہے لیکن ہے بہت بڑی۔ تو اس کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں آج، تو کہا کہ پھر تو میرے ماں باپ آ رہے نا، کہا ہوٹل سے منگا لیں گے نا، کھانا ہوٹل سے آ جائے گا، کوئی بات نہیں ٹھیک ہے۔ شام ہوئی، ہوٹل کا کھانا آ گیا، کہا آپ کے اماں ابا آئے نہیں؟ کہا آنے والے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ساس سسر نہیں آئے، یعنی شوہر کے اماں ابا نہیں، خود کے اماں ابا آئے۔ کہا کہ ارے آپ لوگوں نے اطلاع نہیں دی، اطلاع کے بغیر آ گئے؟ کہا صبح تو داماد راجہ کو فون کیا تھا کہ ہم آنے والے ہیں، انہوں نے فون اٹھایا تھا۔ تو کہا کہ آپ نے مجھے بتایا تک نہیں، آپ مجھے بتاتے تو میں کچھ ماں باپ کے لیے انتظام تو کرتی ہے، ہوٹل کا کھانا یہ وہ ایسا ویسا کھانا ہوتا ہے، ارے ذرا اچھا بناتی۔ تو مسکرا کے کہا اگر میرے ماں باپ ہوٹل کا کھا سکتے ہیں تو آپ کے ماں باپ کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس طرح نہ کیا کرو، یعنی اپنے ماں باپ کے وقت میں کوئی بیماری نہیں ہے، اور شوہر کے ماں باپ کے وقت بیماری ہے، ایسا نہ کرو، حقوق ادا کرو۔ تم دوسروں کے حقوق ادا کرو گی ہمیشہ سکون سے رہو گی۔ حق مانگنے والا بے چین ہوتا ہے، حق ادا کرنے والا ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے۔ زمین کے اوپر کا سکون چاہتے ہو اور زمین کے اندر کا سکون چاہتے ہو تو لوگوں کی حق تلفی نہ کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ اگر مرغی پال رہے ہو تو مرغی کا بھی حق ادا کر دینا، ورنہ قیامت کے دن مرغی کا حق نہ ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی عدالت سے جہنم میں جانے کی وعید سنائی جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مرغی تمہارے ذمے پر ہے کھانا پانی اس کا، اگر تم نے مرغی کو بھوکا رکھا تو مرغی کی بنیاد پر بھی تم جہنم میں جا سکتے ہو۔ اس لیے تھوڑا خیال کیا کرو، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کی عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ایک بڑھیا کی خبر گیری کے لیے جاتے تھے، اب وہ کام تھا، حضور تو پردہ فرما گئے، کون جائے گا؟ کام نہ لکھا تھا نہ نام لکھا تھا۔ فاروق اعظم نے معلوم کر لیا کہ یہ کام کون سا ہے۔ فاروق اعظم گئے تو کیا دیکھا کہ جس بڑھیا کے گھر کے کام کاج کی ذمہ داری کسی کا نام نہیں لکھا ہے، وہ کام بھی ہو چکا ہے اور کوئی خدمت کر کے پورا اسرار خادم جا بھی چکا ہے، چلا گیا۔ کون تھا بھائی؟ نام ہی نہیں ہے یہاں تو، اور ہم تو سارے کام نام کے لیے کرتے ہیں۔ میں اپنی قوم سے یہی کہتا ہوں، چندہ نام کے لیے لکھا رہے ہیں ہم، مسجد مدرسے نام کے لیے بنا رہے ہیں ہم، محفلیں نام کے لیے سجا رہے ہیں ہم، نام 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 نام، لیکن جس نام کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، مریں گے تو سب سے پہلے یہ نام ہی چھن جائے گا۔ لوگ یہ نہیں کہیں گے امین القادری کو اٹھاؤ، امین القادری کو لے جاؤ، امین القادری کو نہلاؤ، امین القادری کو دفن کرو، لوگ کہیں گے میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو لے کر جاؤ، ہے نا؟ نام کے لیے کتنے جنگیں کی، کتنے لڑے، کس کس کے اوپر کیا کیا کیچڑ اچھالے، لیکن سب سے پہلے مرنے کے بعد جو چھینا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ میت نام ہو جائے گا اپنا۔ اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، قبر کا نشان رہے نہ رہے تمہارے ناموں کا نشان ضرور رہے۔ حضور حافظ ملت فرماتے تھے لوگ نام کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کام کرو نام تو ہو ہی جائے گا۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔
नाम के लिए मत करो, अल्लाह के लिए कुछ करो। अगर नाम नहीं लिखा, खिदमत करने वाला खिदमत करके चला गया, दूसरे दिन और जल्दी आए तो भी चला गया, तीसरे दिन और जल्दी आए तो क्या देखा, कोई आया है चेहरा छुपाया हुआ है, पैर में जूते भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर आया, दबे पैर गया, खिदमत करके वापस जाने लगा, दामन पकड़ लिया। कौन हो? हम गुनाह करते हैं मुंह छुपा कर, हम गुनाह करते हैं मुंह छुपा के, वहां नेकियां की जा रही थी मुंह छुपा के। हम छुप के गुनाह करते हैं, वहां छुप के नेकियां की, यार के लिए नेकी की जाए। सबसे बेहतरीन नेकी वो है जो आप जाने और आपका रब जाने, तीसरा कोई नहीं। बल्कि नेकी वही है, सिर्फ नेकी वही है, नेकी वही है जो अल्लाह के लिए की जाए। इसलिए कि हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, नफ्स बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, अमले नेकी अभी तो छुपाने न दी। नेकी वही नेकी है जो अल्लाह के लिए की। तो कहा कौन हो? चेहरे पर नकाब था। कहा छोड़ो, बताएं तो सही था कि हम लोगों को बता सके कि कोई ऐसा भी था। चेहरे से नकाब उल्टा तो वो कोई और नहीं था, वो मेरे नबी का यार गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे, अबू बकर, मुसलमानों के अमीर। नंगे पैर आते हो? कहा रात का वक्त है ना, अगर जूते या चप्पल पहन कर आएंगे तो हो सकता है जूतों की आहट सुनकर कोई इस तरफ मुतवज्जे हो जाए, तो आहट से भी कोई मुतवज्जे ना हो सके, इसलिए खामोशी से आकर के खिदमत करके चले जाते। ये थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला। अब आप गौर फरमाएं, रसूलुल्लाह जिस बुढ़िया के घर जाते थे, उस बुढ़िया का ख्याल इतना कर रहे सिद्दीक़ अकबर। जरा जुमले पे तवज्जे करना, बात खत्म करने चला हूं, इंशाअल्लाह ताला कुछ आपको समझ में आएगा। जिस बुढ़िया के घर हुजूर जाते थे, उस बुढ़िया का हुजूर को, सिद्दीक़ अकबर को इतना ख्याल था, जबकि वो बुढ़िया कोई रिश्तेदार नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी, कोई करीबी ताल्लुकात यानी रिश्ता नहीं था। हुजूर सिर्फ उसके घर चले गए तो सिद्दीक़ अकबर ने उसका इतना ख्याल किया। जिसके घर जाएं तो सिद्दीक़ उसका इतना ख्याल करते हैं, जिसके घर हुजूर जाएं तो सिद्दीक़ उसका इतना ख्याल करते हैं। जब नबी जिसके घर जाए सिद्दीक़ उसका इतना ख्याल करते हैं, तो जो नबी के घर वाले हों सिद्दीक़ अकबर उनका कितना ख्याल करते हैं। जो नबी के घर वाले, सिद्दीक़ हुजूर जिसके घर चले जाए उस घर वालों का इतना ख्याल, तो जो नबी के घर उनका कितना ख्याल होगा। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला थे, नेकी में कोई उनसे कभी आगे न बढ़ सका। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।